سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقنا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید قولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو رب فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمۃ الزہراء عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرا سلام اللہ علیہا، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرها مع ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء وظالميها وغاصب حقها لعنا شديدا وعذبهم عذابا علیما مہینا۔ شہزادی کونین کے ماتمدار فرش عزائے فاطمہ پر آ کر بیٹھنے والے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ اولاد فاطمہ کے۔ میری اور آپ کی پہچان ہمیشہ ایک رہے، دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر۔ ہماری پہچان نہ ہمارے خاندان سے، نہ ہمارے علاقے سے، نہ ہمارے قبیلے سے، ہماری پہچان ہو محب فاطمہ زہرا کے نام سے۔ لوگ پہچانے ہمیں فاطمہ کے نام سے، باعث فخر ہے اس کی پہچان سیدہ سے ہو جائے، وہ باعث فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا جب پہچان کرائے اپنے محمد کی تو کرائے فاطمہ سے، خدا جب پہچان کرائے اپنے علی کی تو کرائے فاطمہ سے، خدا جب پہچان کرائے اپنے حسن کی، اپنے حسین کی
تو کرائے فاطمہ سے جو محمد کی پہچان کا ذریعہ بنے اگر ہم اس سے منسوب ہو جائیں، جو علی کی پہچان کا ذریعہ بنے ہم اس سے منسوب ہو جائیں، جو حسن و حسین کی پہچان کا ذریعہ بنے ہم اس سے منسوب ہو جائیں، تو کیوں نہ کامیاب ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے فرق ایسا قائم کر دیا کہ جنازہ فاطمہ میں غاصب نہیں تھے، جنازہ فاطمہ میں فاسق نہیں تھے، جنازہ فاطمہ میں ظالم نہیں تھے، جنازہ فاطمہ میں منافق نہیں تھے، یہ تینوں نہ تھے، بس تھے تو خالص چنے ہوئے مومن تھے۔ نہ کوئی فاسق، نہ کوئی منافق اور نہ کوئی کافر جنازہ فاطمہ میں شامل نہیں ہو سکا، اور نہ کوئی ذکر فاطمہ میں۔ تمہارے نصیب میں ہے رو بیٹھ کر عافیہ کو، تمہارے نصیب میں ہے رو بیٹھ کر اپنے جیسی خواتین کے لیے۔ میں تو حیران ہوں، 3 حدیثیں مسلسل ہیں۔ فاطمہ کون؟ السیدہ، السیدہ بغیر اضافت کے، السیدہ بغیر اضافت کے، اور سیدہ کا ترجمہ کروں تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ السیدہ کا پہلا ترجمہ رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے مقام پر رب العالمین۔ میرا بھی عقیدہ اور آپ کا بھی، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ترجمہ نمبر 1 رب، نمبر 2 مالک، نمبر 3 کریم، نمبر 4 شریف، مگر یہاں کا نہیں، خدا کی نگاہ کا۔ السید سردار، اللہ اکبر۔ انبیاء کا سردار کون؟ ختم یہ مرتبت۔ اولیاء کا سردار کون؟ مولا کائنات۔ جنت کے جوانوں کے سردار کون؟ حسن و حسین۔ ارے جو سرداروں کا تعارف کرا دے اس سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ شہزادی کے القاب میں لقب السیدہ، سادہ یسودو، قبیلے کی سرپرستی کرنا، قبیلے سے آگے آگے چل کر قبیلے کی ذمہ داری کو سنبھالنا۔ سادہ، سین الف دال، سادہ یسودو، السید، گرچہ پڑھنے میں سید پڑھ رہے، السید یہ وزن فعیل پر بنا ہے۔ وزن فعیل پر کیا فرق ہے؟ کہ وزن فعیل کا فرق یہ ہے کہ کبھی اس میں فاعل کے وزن پر ہو تو معنی اس کے اور ہیں، کبھی فاعل ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ جب وزن فعیل پر ہو تو اس میں استقرار پیدا ہو جائے گا۔ سیدہ وہ ذات مقدس ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ایسا سرداری کا عنوان بخشا کہ صرف سیدہ کہو تب بھی فاطمہ مراد ہیں۔ کائنات میں کوئی سیدہ نہیں۔ بہت غور کیجئے، گھبرائیے نہیں، آپ سید ہو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چلیے بات کو آسان کر دوں، 2 قسمیں بلکہ 3 قسمیں سادات کی، سادات علوی، سادات ہاشمی، سادات فاطمی۔ سادات ہاشمی کمتر ہیں بمقابلے سادات علوی کے، اور سادات علوی کمتر ہیں بمقابلے سادات فاطمی کے۔ جو سادات فاطمی ہے وہ ہر صورت میں سادات علوی بھی ہے، جو سادات فاطمی ہے وہ سادات علوی بھی ہے، سادات ہاشمی بھی ہے، لیکن جو سادات ہاشمی ہے لازم نہیں ہے کہ وہ علوی بھی ہو، اور جو علوی ہے وہ لازم نہیں ہے کہ فاطمی بھی ہو۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔
بات کو آسان کر لیتا ہوں. خدا نے مولائے کائنات کو بنایا فاطمہ کے لیے، فاطمہ کو نہیں بنایا مولائے کائنات کے لیے. اللہ اکبر. بات پڑھے محمد و آل محمد. آسان کروں بات کو. مولائے کائنات کے حرم میں اور خواتین آئیں کہ نہیں آئیں؟ بتائیے ہاں کہ نہ؟ آئی ہیں. تو اس کا مطلب آئی ہیں، شریک حیات بنی ہیں علی کے گھر میں. علی کے گھر میں میرے اور آپ کے مولا نہیں، کائنات کے مولا. کائنات لفظ چھوٹا ہے، اور کیا لفظ کہوں. جس کا محمد مولا، اس کا علی مولا، اس کے گھر میں خواتین تو آئی ہیں. آپ کے نکاح میں ایک کے بعد ایک خاتون آئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولائے کائنات کے گھر میں خواتین نکاح میں آئی ہیں، لیکن فاطمہ کے لیے کوئی اور بعل ممکن نہیں سوائے ذات علی کے. خدا نے ایسا بنایا کہ فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کوئی نہیں ہے جو کف فاطمہ بنے. خدا نے علی کو بنایا ہی فاطمہ کے لیے. اگر علی نہ ہوتے خدا مثل مریم کے صاحب اولاد تو کر دیتا. اللہ بات پڑھے محمد والے. مریم کا مسئلہ کیا ہے؟ ذات مریم کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے زمانے میں معصومہ آپ ہیں، مطہرہ آپ ہیں، طاہرہ آپ ہیں، عذرا آپ ہیں، بطول آپ ہیں. آپ کے زمانے میں آپ سے پہلے تاریخ کائنات میں کوئی بطول نہیں ہے. حوا سے لے کر حضرت مریم سے پہلے جناب حنا تک کوئی بطول نہیں ہے. سیدہ کا ایک اسم گرامی ہے بطول. لکھا لقب، لکھا نام. لقب کہیں تب بھی بطول، نام کہیں تب بھی بطول. بطول کے معنی کیا ہے؟ کہ مریم کے لیے معنی الگ ہیں، فاطمہ کے لیے معنی الگ ہیں. بڑے آسان سے جملے ہیں. خدا نے بڑا انداز اختیار کیا کہ اگر علی کو بنایا بو تراب، کوئی ہو نقطہ با سمجھنے والا، تو پھر بطول کو شروع کیا با سے. سورہ مزمل دیکھیے، پروردگار نے لفظ بطول کو استعمال کیا قرآن میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ تبلا کیا ہے؟ یہ تبتل کیا ہے؟ کہ یہ بطلا کے اصل حروف سے ہے. بے تے لام بطلا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ جو خدا کے لیے اپنے آپ کو غیر خدا سے جدا کر کے رکھے اسے بطول کہتے ہیں. کہ جو کسی قسم کی نجاست کو نہ دیکھے اسے بھی بطول کہتے ہیں. وہ مریم ہیں جو تاریخ کائنات کی واحد خاتون بنی پہلی مرتبہ، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ما رأت دمن ولا حمرن ولا نفاسن، نہ دیکھا کسی خون کو، نہ دیکھا کسی سرخی کو، نہ دیکھا نفاس کو. جو نہ دیکھے وہ مریم. اور جو دنیا سے اپنے آپ کو خدا کے لیے کاٹ کر رکھے وہ فاطمہ زہرا. بطول یہ بھی بطول. بات پڑھے محمد و آل محمد. ایک سیدہ، ایک سیدۃ النساء الامہ، اس امت کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء العالمین، دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں جانے والی خواتین کی عورتوں کی سردار. بہت غور کیجیے گا. اب کوئی عورت کائنات میں کہیں رہتی ہو، یا عالمین میں آئے گی، یا امت میں آئے گی، یا اگر ہو تو جنت کے قابل جنت میں جائے گی. تو فاطمہ کی سرداری سے بچنا نہ عالمین میں ممکن ہے، نہ امت میں ممکن ہے، نہ جنت میں ممکن ہے. اگر فاطمہ کی سرداری سے بچنا ہو تو خالی جہنم ہی بچتا ہے.
بڑے ناز ہیں آپ کو. وہ ازواجہ امہاتہم کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. امت کی مائیں ہیں، محمد کی ماں نہیں ہیں. بس جتنا فرق امت اور محمد میں ہے، جتنا فرق امت اور محمد میں ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، رفت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، قرب خدا کے اعتبار سے، جتنا فرق محمد میں اور امت میں ہے اتنا فرق ازواج مطہرات و فاطمہ کے اندر. اللہ اکبر. بات پڑھے محمد علیہ محمد. امت کی ماں ہونا اور ہے اور محمد کی ماں ہونا اور ہے. اللہ اکبر. ام و ابیہا آپ کی کنیت 13، ان میں سے ایک کنیت ام و ابیہا، گرچہ بہت تفصیل اس لفظ کے اندر ہے، خالی اشارے کرتے ہوئے. ام کہتے ہیں مرکز کو، ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں بنیاد کو، ام کہتے ہیں مشن کی کامیابی کے انحصار کو، ام کہتے ہیں جڑ کو. فاطمہ کیا ہے پیغمبر کی؟ اگر سیدہ خود فرماتی کہ میں اپنے باپ کی ماں ہوں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ نے اپنی فضیلت کو خود بیان کر دیا، ہو سکتا ہے اظہار محبت کیا ہو. فاطمہ کا قول تمہارے نزدیک شاید حجت ہو کہ نہ ہو. اگر یہ بات فاطمہ فرماتی تو امت کی سمجھ میں کہاں سے آتا کہ فاطمہ کچھ بڑی ہو گئی، اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ اپنے باپ کی ماں ہیں. قسم بخدا یہ جملہ فرمایا ہوتا اگر مولائے کائنات نے، لوگ کہتے یہ تو علی والوں کی بات ہے. ارے چھوڑیے اس بات کو، علی والوں نے فاطمہ کو بڑھا کے بیان کر دیا ہے. نہ یہ قول علی ہے، نہ قول فاطمہ ہے، نہ قول حسن ہے، نہ قول حسین ہے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام و ابیہا جتنا محمد کو سمجھیے. وما ینطق عن الہوی، پیغمبر کی زبان پر مہر لگی ہے. پیغمبر جتنے بھی سامعین گرامی قدر یہ بات خوب بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فرق قائم کرے قول محمد کیا قول خدا کیا. کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ تو خدا نے آ کر سنایا، نہ اپنے سائن کر کے بتایا. اب جاؤ خدا سے پوچھ کر آؤ کہ تو نے کیا کہا، محمد نے کیا کہا. اگر چلے گے تو آؤ گے نہیں. اس لیے کہ جو خدا کو پیارا ہو جائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر چلے جو خدا کو پیارا ہو جائے، آپ کے جملے ہیں ہمارے نہیں ہیں. خدا کو پیارا ہو گیا. ارے محمد کو پیارا ہوا نہیں، فاطمہ کو پیارا ہوا نہیں، اللہ کو کیسے پیارا ہو گیا؟ تم سمجھتے ہو مرے ہوئے اللہ کو پیارے ہوتے؟ کیا ہوا مسلمانوں، تمہیں یہ کافروں کا انداز کیوں اختیار کر لیا؟ کافر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تمہیں بیٹے دے، خود رکھے بیٹیاں. یہ قرآن کی آیت، صلوات پڑھے محمد والے. اپنی بات نہیں پڑھا، اللہ بیٹا قرآن کی آیت ہے. کہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے، ان کے بیٹے ہوں، اللہ کی بیٹیاں ہوں. عجیب بات ہے. قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی ایک کو خبر دی جاتی تھی اس کی جس کو یہ خدا کے لیے سمجھتے تھے یعنی کہ بیٹی، تو برا مان جاتے تھے. جس کو تم اللہ کے لیے کہتے تھے کہ بیٹی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بیٹی ہو جائے، برا مان جاتے تھے. اس کا مطلب اللہ کو پیارا ہو جانا. اور آئیے اللہ کو پیارے ہو جانے کا مطلب وہی ہے جو آپ کہتے ہیں رضی اللہ ہو. اب اردو ہے پیارا کہہ دیجئے، عربی ہے تو کہیے راضی ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ شہزادی کونین کے تمام تر اسماء حسنہ اور کنیتوں کے اعتبار سے ام و ابیہا، ام العلوم، ام الکتاب،
ام العلوم، ام الکتاب، علوم کی ماں، کتاب کی ماں. ام الاسماء، اسماء کی ماں. ام الحسن، حسن کی ماں. ام الحسین، حسین کی ماں. ام المحسن، محسن کی ماں. ام الائمہ، اماموں کی ماں. اللہ اکبر. ایک جملہ یاد رکھیے گا، قبلہ شہزادی کونین کا مقام اتنا بلند ہے جس کے شیر کی برکت سے امامت بڑھتی ہو. اللہ اکبر. جس کے ناموں کا انداز یہ والے فاطمہ تسعۃ اسمائن عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک امام فرماتے ہیں فاطمہ کے 9 نام ہیں. جس کے نام اللہ کے اتنا قریب ہوں وہ خود کتنا قریب خدا ہوگی. اللہ اکبر. جس کے نام لوگ عمل کریں تب جا کر کہیں اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. کیا بات. کوئی عمل اچھا کرے اللہ کے قریب ہو جائے، متقی ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے. شہزادی کے نام، جس کے نام اتنا مقرب ہو. اب کہو قربتاً الی اللہ اور فاطمہ ناراض. اب کہو قربتاً الی اللہ، فاطمہ ہو ناراض، تو قربت کہاں؟ جتنا بڑی آسان سی مثال ہے. میں کیا جملے استعمال کروں، کبھی کبھی روٹ اگر غلط انسان اختیار کر لے. آج کل تو لوگ پوچھتے ہیں گوگل سے نا، اور گوگل بتاتا ہے، گوگل سارے راستے بتائے گا سوائے جہنم کے، سوائے جنت کے. جنت میں جانا ہے تو گوگل بتائے گا کہ جنت کا راستہ کہاں جاتا ہے. وہ دائیں موڑ دے، بائیں موڑ دے، وہ جہاں موڑ دے مڑ جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اگر راستہ سمجھ کے چلنا ہو تو شہزادی کونین جناب سیدہ رہنما ہیں حجت خدا کے لیے. ہے بڑا سخت جملہ، آسان نہیں ہے، چلیے آسان کرتا ہوں. ام الائمہ، فاطمہ تمام اماموں کی ماں سوائے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. 11 اماموں کی ماں. پروردگار تیرے پاس کیا فاطمہ کم پڑ گئی تھی اور فاطمہ بنا دیتا، کسی اور کو بھی فاطمہ بنا دیتا. بہت ہوشیار ہے کہ نہیں بنایا ہے. کسے بنایا ہے؟ کا ثانیہ زہرا جناب زینب علیہ. میں آپ سے اختلاف کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ ہونا اور ہے، زہرا کی ثانی ہونا اور ہے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ 9 ناموں میں ایک نام ذاتی فاطمہ، اور زہرا آخری نام ہے 9 کے اندر، اور وہ بھی الزہرا ہے، زہرا نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. شہزادی کونین کے ناموں میں سے پہلا نام فاطمہ، آخری نام ہے الزہرا. اگر کوئی باپ کی زینت ہو وہ بھی اگر سیدہ کے قریب تر واقع ہو تو 9ویں نام کی ثانی بنے. ارے اول نام فاطمہ ہے، آخر نام زہرا. بات پڑھے محمد والے، آخر نام. جس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے ترتیب میں. شہزادی کے ناموں میں سے آئیے 2 نام جن کو 3 شمار کیا گیا اعتبار تلاوت کے اعتبار سے. قسم بخدا اگر صرف سیدہ کی اولاد معصوم کے نام احمد بن حنبل کہیں کہ یہ ناموں کا سلسلہ سند میں ایسا ہے کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھو تو دانا ہو جائے، تو اگر فاطمہ کے بیٹوں کے نام دیوانے کو دانا کر دیں تو فاطمہ کے اپنے نام. اللہ اکبر. اور صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے.
سلسلۃ الذہب کے اندر کیا جناب سیدہ کا نام موجود ہے؟ نہیں. 8 امام فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے، ان سے ان کے 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 بھائی نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے رسول خدا نے، ان سے جبرائیل امین نے، ان سے پروردگار عالم نے. تمام سلسلہ آ گیا. نام فاطمہ نہیں ہے. اگر فاطمہ کے بغیر بھی فاطمہ کی اولاد کے نام ہوں تو دیوانے کو دانا کر دیں. اور جہاں نام فاطمہ آ جائے، قسم بخدا ایسا بابرکت نام ہے. میں اس کو آسان کروں کہ آج کل مارکیٹنگ میں الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جملے بڑے مہنگے بکتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے ایک دفعہ جملہ چل جائے تو بڑا بکتا ہے. تو ایک جملہ چل گیا کہ جی نام ہی کافی ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے. کہ مت دیکھو کام کیسا ہے، لا حول ولا قوت. کوئی دیوانہ ہو گیا ہے جو کام دیکھے بغیر نام پہ خرید لے گا. کام دیکھے بغیر وارنٹی کتنی ہے، صلاحیت کیسی ہے، چلتی ہے تو ہلتی تو نہیں ہے، کپڑے صاف دھوتی ہے کہ نہیں. واشنگ مشین کی بات سلوات پڑے محمد والی گھبرائیے. بات کر رہا ہوں ویوز کے حوالے سے نا جو مشہور ہو گیا. نام ہی کافی ہے. اس حد تک مارکیٹ میں اپنی مصنوعات کو کسی خرابی کے بغیر پیش کیا کہ اب یہ کہنے لگے کہ نام ہی کافی ہے. آنکھیں بند کرو، نام پوچھو لے جاؤ. اس میں کام میں اتنا کمال ہو تو پھر کام نہیں دیکھا جاتا، نام دیکھا جاتا ہے. اسی لیے بڑے ہوشیار تھے کہ نمبر 2 نام رکھنا شروع کر دیے نقالوں نے. جب کسی اصلی مال کو بکتے ہوئے دیکھا، عجیب بات ہے پوری کائنات میں آپ تو کہتے ہیں نا کہ سب بنے، کوئی حسین نہیں بن سکا. میں کہتا ہوں بتاؤ ہے کوئی فاطمہ بنی ہو؟ تاریخ میں مجھے نام بتائیں کسی نے فاطمہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو. آپ کو زینب ہونے کا دعویٰ کرنے والی مل جائیں گے. روایت موجود ہے. اور کیا روایت ہے وہ آپ کے علم میں. اور کیا فیصلہ کیا مولا نے؟ سبحان اللہ. کیا فیصلہ کیا مولا نے؟ ڈال دو شیروں کے آگے. یہ شیر وہ نہیں ہے کہ جو کاغذی شیر ہو. ڈال دو شیروں کے آگے. اولاد فاطمہ پر خدا کا خاص کرم یہ ہے، خدا کا خاص کرم یہ ہے کہ درندے بھی اولاد فاطمہ کو پہچانتے ہیں. اب مجھے بتائیں میں ان کو کیا کہوں؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان کہوں، تو جو ان کو مسلمان کہے اس کے اسلام میں شک، جو انہیں انسان کہے اس کی انسانیت میں شک. اللہ اکبر. میں تو ڈرتا ہوں انہیں شیطان بھی کہوں تو کہ شیطان برا نہ مان جائے. بات پڑھے محمد والے محمد. بھائی گھبرا کے چھوڑ دیتا ہوں. محمد والے محمد بلند صلوات. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مامون کے دروازے پر آیا. مامون کے دروازے پر آیا اور ہاتھ میں لائے منہ مبارک. منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، مبارک کہتے ہیں بابرکت بال کو. اور یہ اب مشہور جملہ ہے اللہ کے رسول کے سر مقدس یا ریش مقدس کے بالوں کے اعتبار سے، ہیئرس کے اعتبار سے منہ مبارک. اور آنے کے بعد 7 بال لے کر آیا. کتنے؟ 7. اور آنے کے بعد کہا کہ لے یہ زیارت کر مجھے انعام دے. یہ منہ مبارک ہے، زیارت بھی کر انعام بھی دے. مامون پریشان ہے. روایت کے الفاظ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اب یا تو امام
اس سے ملنے پہنچے ہیں یا وہ امام کے پاس آیا، بڑا پریشان ہے. امام نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا مشکل آ گئی. کیا مشکل آ گئی؟ کہ دروازے پر ایک شخص آیا، عرب کا بدو ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بال لے کر آیا ہوں، زیارت کر اور مجھے دے انعام. بہت غور کیجئے گا. اب مشکل یہ ہے کہ چومنا سب کو آتا ہے، سونگنا کسی کو نہیں آتا. کتنا فرق ہے چومنے اور سونگنے میں. ارے بوئے مبارک چوم سب سکتے ہیں، سونگ کر کون بتائے؟ سوائے اولاد فاطمہ صلوات پڑھے محمد زیارت کر اور مجھے انعام دے دے. اس نے کہا امام سے کہ میں پریشان ہوں کہ کیا کروں. اگر میں نے معمولی انعام دیا تو یہ موئے مبارک کے ساتھ مناسب نہیں ہوگا، اور اگر میں نے زیادہ انعام دیا اور یہ بال نمبر 2 ہوئے، خدا معلوم مارکیٹ میں کب سے نمبر 2 چلا. یعنی ہر دوسرے نقلی مال کو کہتے ہی نمبر 2. حالانکہ نمبر 3 بھی ہو سکتا ہے، نمبر 4 بھی ہو سکتا ہے، نمبر 5 بھی ہو سکتا ہے. مگر کیا کیجئے کہ جو نمبر 1 سے اتنا قریب آنے کی کوشش کرے، نمبر 1 ہو نہیں مگر نمبر 1 کے قریب آنے کی کوشش کرے، اس کو ہی نمبر 2 کہتے ہیں. تو نقلی مال، جھوٹا دعویٰ. اور اب مامون پریشان کہ ان بالوں کا فیصلہ کیسے ہو. بہت غور کیجئے گا. مامون ہے کون؟ کا اسلامی حکومت کا سربراہ. اس سے نہیں پتا کہ محمد کے بال میں اور امت کے بال میں کیا فرق ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ پیغمبر کے بال کون سے ہیں اور کسی عام انسان کے بال کون سے. اب انعام کم دے تو مشکل، زیادہ دے تو لوگ کہیں گے کیسا بیوقوف بنایا مامون کو، نقلی بال چموا کے پیسے لے گیا. وہ مسئلہ اپنی عزت کا تھا، رسول کے بالوں کی نہیں. مسئلہ اپنی عزت کا بن گیا. اب وہ امام سے کہتا کہ میں مشکل میں آ گیا. امام فرماتے ہیں اچھا اس سے بال تو منگا لے، میرے پاس لے کر. امام نے بال منگوائے اور بالوں کو قریب فرمایا، اور قریب فرما کے خوشبو رسالت کو محسوس کیا. انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں خوشبو سونگ رہا ہوں، پاکیزہ خوشبو. اللہ اکبر. تو کیا بتائیں گے وہ سنت رسول جنہیں خوشبو رسول کا علم نہیں ہے. آئیے امام نے بال سونگ کے فرمایا، یا قریب جب آئے تو آپ کے مشام مبارک خوشبو آئی. فرمایا چار میرے جد کے ہیں، 3 نقلی ہیں. بھائی یہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے کہ 3 نقلی صلوات پڑھے محمد والے ساتھ میں سے. چار اصلی ہیں، 3 نقلی ہیں. مامون کو بات سمجھ میں نہیں آئی. کہتا ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قول امام ہے نا، کافی بات نہیں، دلیل کیا ہے؟ کل لے کر آگ. امام نے منگایا آگ کو، اور اب ان 4 بالوں کو جیسے آگ کے قریب کیا، یہ چاروں بال سلامت رہے. آگ کی گرمی کم ہو گئی. آگ بھی جانتی ہے جلانا کس کو ہے. پھر 3 بال منگائے، جیسے ہی ڈالے جل گئے. 3 بال. اب مامون کہتا ہے اب کیا کروں؟ بلوایا اس کو جو بال لے کر آیا تھا، اور جلاد سے کہا اس کو ذرا دھمکی دے تلوار کی. کہا تیرا سر اڑا دیں گے، سچ بتا یہ مسئلہ کیا تھا؟
تلوار دیکھ کر کہتا سچی بات تو یہ کہ 4 بال تو پیغمبر کے، 3 میری داڑھی کے بال۔ اب یہ کیفیت ہو، میں تو جملہ کہا کرتا ہوں، بس بات یہ ہے کہ کسی کو بال ملے، کسی کو آل ملی۔ بال کی برکت سمجھ میں آ گئی، آل کی برکت سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ نے اپنی فاطمہ کو نام دیا المبارکہ۔ جس گھر میں نام فاطمہ ہو، جس ملت میں نام فاطمہ ہو، ارے جس مسجد میں نام فاطمہ ہو، برکت وہی ہے جہاں فاطمہ کا ذکر ہو، برکت وہی ہے جہاں فاطمہ کا نام ہو، برکت وہی ہے جب فاطمہ کی محبت دلوں کے اندر ہو۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ شہزادی کے اسماء میں سے جو امام نے ارشاد فرمائے 3 نام، ایک رضیہ، ایک راضیہ، ایک مرضیہ۔ راضیہ، مرضیہ، رضیہ، یہ تینوں نام شہزادی کونین کے۔ رضیہ اسی معنی میں، راضیہ اور مرضیہ۔ عجیب کیفیت ہے۔ آئیے ہم قرآن سے ذرا معلوم کریں خدا کس کس کو اپنی رضا کے دینے کا اعلان کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ الفتح میں پروردگار نے کیا انداز اختیار کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ تو جس مومن سے اللہ راضی وہ ہو گیا رضی اللہ۔ جس مومن سے اللہ راضی وہ ہو گیا رضی اللہ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 آخری آیت ہے، اور اتنی حسین آیت ہے کہ ذرا تفسیر کے ساتھ خدا کہتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ لا تجدو قوما، آپ ایسی کسی قوم کو نہیں پائیں گے جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کو کیوں نہیں مانتے ہو۔ لا تجد قوما، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادونا، پھر مودت کرنے لگے ان لوگوں سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ سے جنگ کرنے والے ہوں، اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہوں، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ رشتے میں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو قوم کی پہچان کیا ہے؟ اگر باپ بھی ان سے محبت کرے جو اللہ کے دشمن ہوں، رسول کے دشمن ہوں، تو بیٹا مومن کب بنے گا؟ جب باپ سے رشتہ توڑ لے۔ نسبت رہے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نسبت اور ہے، رشتہ اور ہے۔ صلح کسی اور کا تھا، شاگرد علی ابن ابی طالب کا۔ بات پڑھے محمد والے محمد۔ لا یوادون من حد اللہ ورسولہ، مودت نہیں کر سکتے یہ لوگ اس کسی بھی انسان سے جو اللہ کا، اس کے رسول کا دشمن ہو، اگرچہ رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان کا کوئی فرد ہو، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر خدا ان کی پہچان بتاتا ہے، اولئک، یہ کون ہے؟ کتب اللہ الذین فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ بھی لکھتا ہے کسی کے دل میں ایمان۔ ہم کیا کریں، ہمارے دل میں کسی غیر کی محبت آتی نہیں ہے کہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ہم مجبور ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہمارے دل میں ایمان لکھا ہوا ہے۔ وہ ایدہم بروح منہ، عجیب جملہ، خالی ایمان لکھ کے چھوڑ نہیں دیا،
بلکہ خدا کہتا ہے اس نے ان کی تائید کی ہے اپنی روح کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ اگر تائید الہی نہ ہوتی تو سامرہ آزاد نہ ہوتا، اگر تائید الہی نہ ہوتی تو جناب زینب کبریٰ کا روزہ دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا جا، تائید الہی نہ ہوتی، بہت غور کیجیے گا، تو 40 کا کروڑ انسانوں کا اجتماع نہ ہوتا، اگر تائید الہی نہ ہوتی قسم بخدا اس شہر میں رضویہ سوسائٹی نہ ہوتی کہ تم مارنے پہ تیار تھے، خدا بچانے والا تھا، ایمان لکھا بھی تھا، تائید بھی کر رہا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ خدا صرف ایمان لکھ کے چھوڑ نہیں دیا کہ تائید کر رہا روح کے ذریعے سے۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اب پھر ان کو داخل کرے گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ میں حیران ہوں کہ نیچے سے نہر بہنے کا کیا کانسیپٹ ہے، مجھے کربلا میں روضہ عباس نے بتایا کہ جنت کے نیچے سے نہر کیسے، بات پڑھے محمد والے محمد۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب تک دو طرفہ رضایت نہ ہو تب تک جنت کا عنوان مکمل نہیں ہوگا۔ دو طرفہ رضایت ہو، اللہ بھی راضی ہو، آپ بھی اللہ سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ پوری قوم کا ہر فرد ہے رضی اللہ، فی الحال تو یہیں تک چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ہر قوم کے ہر فرد کے، اس قوم کے ہر فرد کے لیے ثابت کر سکتا ہوں علیہ السلام، بات پڑھے محمد والے محمد۔ علی ایک جملہ کافی، والسلام علی من اتبع الہدی، قرآن کی آیت ہے، اس پر سلام ہے جو ہدایت کی پیروی کر لے، تو جو ہدایت کی پیروی کرے، ہادیوں پہ سلام اور ہے، ارے جو مہدی ہو جائے اس پہ سلام اور ہے، ہادی ہیں 12، مہدی ہے ایک پوری امت قوم۔ محمد والے محمد والے جگ صلوات۔ اور اب آئیے سنیے سیدہ کے 3 نام مکمل، رضیہ، راضیہ، مرضیہ۔ خدا نے اسلام کے لیے اعلان کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، خدا اسلام کے لیے تمہارے لیے دین کے عنوان سے راضی ہو گیا، تو دین ہے رضی اللہ، مومن ہے رضی اللہ، اور فاطمہ رضی اللہ نہیں ہے، فاطمہ راضیہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ قبلہ کے ہوتے ہوئے عربی ادب میں ایک جملہ سن لیجئے، رضی ہے صیغہ ماضی، رضی ہے صیغہ ماضی، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، ماضی الگ، حال الگ، مستقبل الگ، ہو سکتا ہے ابھی ابھی تک تو اللہ راضی ہو، 1 گھنٹے بعد کی حرکت کیا ہو یہ حرکت کرنے والے کو پتا، ہمیں کیا پتا۔ 1 گھنٹے پہلے تو اللہ راضی ہو تو کہیں رضی اللہ، کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، زمانہ بدلے گا، جملہ بدلے گا، اور راضیہ فعل نہیں ہے، راضیہ اسم فاعل، اسم فاعل جملہ اسمیہ، فعل جملہ فعلیہ۔ فرق کیا ہے کہ یہاں پر زمانہ آئے تو بدل جاتا ہے، اور اس میں
استقرار ہے، ماضی ہو تب بھی راضیہ، حال ہو تب بھی راضیہ، مستقبل ہو تب بھی راضیہ، کائنات نہ تھی تب بھی راضیہ، کائنات نہ رہے گی تب بھی فاطمہ راضی۔ اس بات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارے تم پیدا ہوئے کہ رضی اللہ تھے؟ نہیں، فاطمہ راضیہ تھی۔ تم بڑے ہوئے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ کھیلتے تھے کرکٹ وہ بھی ناکام، اللہ راضی ہو گیا؟ ارے تم سے تو کوچ راضی نہیں ہوا، کوچ راضی نہیں ہوا، قبلہ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ تو رضی اللہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دعا یا کلمہ ہے، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو، اس کا مطلب تمہارا راضی ہونا مقصود نہیں ہے، اللہ سے کہو کہ وہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کس بنیاد پر راضی ہو، اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو، آج ہو، کل ہو، کیا دیکھ کر ہو، کیا نہ دیکھ کر ہو، بس ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کی، اللہ راضی ہو جاتا ہے تیرے راضی ہو جانے سے۔ اب جس کو کہیں گے رضی اللہ، پہلے یہ دیکھ لو کہ فاطمہ راضی ہے۔ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کی، اللہ راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور ہوتا رہے گا، صیغہ مضارع ہے، راضی ہو جاتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں سوچتا ہوں فاطمہ کب تک رہیں گی، فاطمہ کب تک رہیں گی؟ 18 سال بس؟ جب تم نے سمجھا کیا فاطمہ کو؟ 18 سال، 18 سال جس معصومہ کونین کے 18 سال دنیا برداشت نہ کر سکی۔ یہ اصل عمر نہیں سیدہ کی، یہ ظہور نور کی کیفیت ہے، 18 سال۔ ورنہ شہزادی کی عمر کتنی ہے؟ بس جہاں جہاں ختمیہ مرتبہ کی عمر ہوگی، جہاں جہاں اللہ کے رسول کی عمر ہوگی۔ کیا مطلب؟ جب سے محمد تب سے فاطمہ۔ کیا خدا نے پیغمبر کو بنایا تھا ناقص؟ نہیں، بنایا تھا کامل۔ تو بسعت کا ترجمہ ایک ٹکڑا۔ کیا اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ٹکڑوں میں؟ پہلے آدھا بنا دیا ہو پھر آدھا بنایا ہو؟ نہیں، بنایا کامل۔ تو جب سے محمد کامل تب سے فاطمہ محمد کا ٹکڑا۔ تو کیا کوئی سمجھے گا مقام سیدہ، رضیہ بھی آپ، راضیہ بھی آپ، مرضیہ بھی آپ، اور یہ تینوں نام ہیں شہزادی کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے اعتبار سے۔ مرضیہ، اللہ سیدہ سے راضی، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ ہر اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی، اللہ ہر اس سے ناراض جس سے فاطمہ ناراض۔ اب تم لاکھ کچھ کہتے رہو، اس کو چھپا نہیں پاؤ گے کہ فاطمہ کن سے ناراض گئی۔ تم چاہو کتابوں کے وقت نکال دو، بدل دو، ہو سکتا ہے احراق باپ کا واقعہ نکال دو، ہو سکتا ہے محسن کی شہادت کا انکار کر دو، یہ تو انکار کرنا ممکن ہے کہ فاطمہ کس سے ناراض گئی تھی۔ اور فاطمہ وہ ذات مقدس ہے کہ جن کی ناراضگی ذاتی نہیں ہے، ذاتیات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کے تمام کا تمام رشتہ خدا سے اطاعت خدا کا۔ سیدہ کس سے راضی ہیں؟
اور کس سے ناراض ہیں؟ یہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب مولائے متقیان کے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ ایسا ہے کہ جنازہ سیدہ کو ذرا دھوم دھام سے شایانہ شان طریقے سے اٹھائیے گا، یعنی سب کا انتظار کیجیے گا، اعلان کروائیے گا، پورے مدینے کی گلیاں بھر جائیں گی۔ امام نے اس قاصد کو جواب دیا، جناب عباس کا آیا ہوا تھا، کہ چچا کو میرا سلام کہنا اور کہنا آپ کی محبت کا دعاؤں کا بڑا شکریہ، اور میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہتا ہوں۔ یہ انداز ہے مولا کا بات کرنا۔ پھر فرمایا جا کر کہنا کہ اس مسئلے میں میری قبول کرے معذرت، اس لیے کہ وصیت فاطمہ زہرا ہے۔ آغا وحید خراسانی جملہ کہتے کہ شہزادی کون ہے؟ ایک رسول خدا کے جنازے کی بات الگ، امام حسن کے جنازے کی بات الگ، مولائے کائنات کے جنازے کی بات الگ، سامرہ ہو، کاظمین ہو کہ مشہد ہو، ائمہ معصومین شہداء کے جنازے کی بات الگ۔ 8ویں امام کے جنازے میں مامون شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ روتا ہوا آیا تھا۔ یہ قاتلوں کا انداز ہے کہ پہلے قتل کرتے ہیں، بعد میں تعزیت پیش کرنے ٹوپی پہن کے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ منافقانہ انداز مامون نے کیا اور تمام قاتلوں نے کیا کہ اپنے اوپر الزام نہ آنے پائے، اور اسی اسٹائل کو چاہا تھا ان افراد نے بھی کہ ہم جنازے میں شریک ہو جائیں گے تو ہم پر سے قتل کا الزام ہٹ جائے گا۔ شہزادی نے آپشن نہیں دیا، وصیت کر دی۔ یہ فاطمہ ہیں، تم کیا سمجھو گے؟ اس کی فضا کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم سمجھ رہے تھے تم چال چلو گے، پہلے دروازہ گرا دیا، اب پہنچ جاؤ گے جنازے کے لیے۔ اور جملہ سنیے گا، اور روایت ہے نا معصوم کی، کہ جب کسی مومن کے جنازے میں کسی مومن کوئی گنہگار شریک ہو جائے اور خداوند عالم اس کے گواہی کے اعتبار سے جنازے کی برکت کے لیے، امام فرماتے ہیں جیسے ہی اس مومن کے جنازے میں کوئی گنہگار شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھ لے تو خدا قبر میں اس مومن کو پہلی خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے میں نے سب کو تیری برکت سے بخش دیا۔ ایک عام مومن کے جنازے میں اگر کوئی گنہگار شریک ہو تو اس نماز جنازہ کی برکت سے خدا اس کو بخش دے۔ سوچئے گا اگر جنازہ سیدہ میں یہ شریک ہو جاتے، قسم بخدا ہم پھر کہتے رضی اللہ۔ اگر جنازہ فاطمہ میں شریک ہو جاتے پھر ہم کہتے رضی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے روایت ایک مومن ولی نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، قلندر نہیں، ایک مومن اس کے جنازے میں کوئی گنہگار شریک ہو جائے اللہ سے بخش دیتا ہے۔ جو حجتوں کی حجت ام ابیہا سے ملقبہ سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جائے، اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے۔ شہزادی نے اسی لیے وصیت فرماتے ہوئے ان کی آمد کو روک دیا، اور اب تا قیام قیامت اور بعد از قیامت بھی
شہزادی کونین کے جنازے میں جو شریک نہیں ہوئے وہ الگ لوگ ہیں، لیکن جن کو روکا گیا وہ الگ ہے۔ بات غور کیجیے، فرق ہے۔ جن کو خبر نہیں تھی، جو باہر تھے مدینے کی، جو مکے میں رہتے تھے، وہ اور ہیں، اور جن کو آپ نے وصیت کر کے روکا، یا علی جس نے مجھ کو ستایا ہے اس کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ بس ایام فاطمیہ منا رہے ہیں نا، آج 3 جمادی الثانیہ ہے۔ اس رات میں آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں نا، اس رات میں حسنین ماں کے بغیر ہو گئے تھے۔ اذان مغرب کے وقت میں شہزادی کا وقت شہادت بیان کیا گیا۔ اسما بنت امیس سے فرما رہی تھی، اسما میں جا رہی ہوں حجرے کے اندر، اسما جب تک تسبیح خدا کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی ابھی زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے اسما سمجھنا فاطمہ دنیا سے سدھار گئی۔ اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیں، جتنا آپ کا عشق سیدہ سے ہوتا روئیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر میرے گھر میں میری ماں مر جائے تو میرے سارے بہن بھائی ایک طرح نہیں روتے، کوئی کم روتا ہے، کوئی زیادہ روتا ہے۔ جو ماں سے بہت قریب ہو، ماں کی بڑی خدمت کی ہو، وہ زیادہ روتا ہے۔ ہائے حسین، میں اس لیے جملہ کہا کرتا ہوں، یہ سوچ کے روئیے گا کہ جب روتے ہیں محرم کے اندر تو ایک ماں پرسہ لینے آتی ہے نا، آج 13 لوگ پرسہ لینے کے لیے آئے ہوئے، اتنے آنسو تو ہوں کہ ہر معصوم کو تعزیت پیش کر۔ رسول خدا بھی آئے، مولا کائنات بھی آئے، مولا حسن بھی آئے، مولا حسین بھی آئیں گے۔ ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا؟ اجرکم اللہ۔ شہزادی وصیت کر رہی تھیں، اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر میری موت کی خبر کرنا۔ اسما کے دونوں کان متوجہ ہیں سیدہ کی تسبیح کی آواز پر۔ جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی، بالکل جیسے کربلا میں سرکار سید الشہداء نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا تاکہ بہن کو سکون رہے۔ آپ میدان کربلا میں جب آخری بار گئے، اب ہر تھوڑی دیر بعد تکبیر کہتے تھے تاکہ بہن کو سکون مل جائے، ابھی حسین زندہ۔ اور جب تکبیر کی آواز بند ہوئی، زینب خیمے سے نکل پڑی۔ ایسے اسما نے جب آواز سننا بند ہوئی، ارے آ گئی حجرے کے اندر، سیدہ کو دیکھا گر پڑی قدموں پر، بیوی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر چلی؟ واہ محمدہ، واہ مصیبت۔ اسما کو خیال آیا، جلدی سے خیال آیا کہ اگر میں رو رہی ہوں اور بچے گھر میں آ جائیں تو وصیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ جلدی سے اپنے آنسوؤں کو روکا، جذبات کو کنٹرول کیا، حالانکہ کلیجہ پھٹ گیا رونے والا۔ جو سیدہ سے قریب تھا اس کے لیے سیدہ کی شہادت قیامت سے کم نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔ اسما کہتی ہیں کہ شہزادہ گھر میں داخل ہوئے اور بچوں کے داخل ہونے کے بعد میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں کھانا تیار ہے۔ دونوں کہنے لگے، اسما کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ رونے والوں
خدا نہ کرے کسی کی ماں اتنی کم سنی میں مر جائے کہ بچے ماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو۔ ارے آپ تو جا کر کھانا کھا لو گے، یہ رات جو آئی ہے ذرا پلٹ کے دیکھنا کیا شہزادوں نے کھانا کھا لیا ہوگا؟ ارے گھر سے ماں کا جنازہ، اجرکم اللہ۔ اسماء کہتی ہیں شہزادوں سے کہ شہزادوں، پوچھا ماں کہاں پر؟ کہا ماں حجرے میں کہیں آرام کر رہی، ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہو، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حسین آگے بڑھے، اسماء کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ مغرب کی اذانوں کا وقت ہو ماں کو نیند آ گئی؟ حسن آگے بڑھے، اسماء آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا ہے کہ گھر میں کیا واقعہ پیش آ گیا؟ اور اسماء نے اپنے آنسوؤں کو پھر صاف کیا، کس نے بتا دیا؟ کہ نانا کی قبر پر جاتے ہیں، روز سلام کرتے ہیں، جواب سلام آتا ہے، آج سلام کیا تھا، جواب آیا اے زہرا کے یتیموں تم پر بھی محمد کا سلام، جاؤ کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اجرکم اللہ، واہ محمد واہ دونوں شہزادے حجرے میں آئے ہیں، جہاں بی بی لیٹی تھی وہاں پر دونوں آ گئے۔ عجیب روایت کہ بڑا شہزادہ ماں کے سرہانے آیا اور اپنے رخسار کو ماں کے رخسار سے ملنا شروع کیا۔ ملتے جاتے تھے، کہتے تھے ماں آپ کا حسن آ گیا، اماں آپ کا عزیز بیٹا حسن آ گیا، اماں بولیے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا، اماں کلمینی مجھ سے کلام کیجئے، واہ مصیبت ہو۔ ارے چھوٹا شہزادہ ماں کے پاتین آیا، اپنے رخسار کو ماں کے پیروں کے تلووں سے ملنا شروع کیا اور مل کے کہا اماں اٹھو، حسین آ گیا، اماں کربلا والا حسین، اماں پیاسا حسین، اماں اریاں بدن حسین، اماں جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا، اماں وہ حسین آ گیا، اماں جواب دو ورنہ روح حسین جدا ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ گھر میں قیامت تھی، گھر میں قیامت تھی۔ اسماء نے بچوں کو سنبھالا، بڑے مشکل وقت تھا، بچوں سے کہا جاؤ جا کر پہلے بابا کو بلا کر لاؤ، بس آخری جملے روز شہادت ہے، روز شہادت ہے۔ آج سیدہ کے گھر میں اب رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ اے مسلمانوں، تمہیں شکایت تھی نا، صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے، اب کوئی نہیں روئے گا، رونے والی چلی گئی۔ اے مدینے والوں، اب محمد کے گھر سے کسی رونے والی بیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ دونوں شہزادوں کو اسماء نے روانہ کیا، جاؤ جا کر بابا کے پاس جاؤ، بابا کو بلا کر لاؤ۔ دونوں شہزادے مسجد میں آئے اور روتے ہوئے آئے، جیسے ہی بابا کو دیکھا ارے میرا مولا آگے بڑھا، دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ کیا خبر، کیوں روتے ہو بیٹا؟ کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ماں رخصت ہو گئی۔ امام نے جملہ سنا، مقتل کی روایت ہے، علی چہرے کے بل زمین پہ گرے جیسے کربلا میں حسین اکبر کی لاش پہ گرے، ایسے علی فاطمہ کی شہادت کی خبر، واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ واہ اماں بیہا واہ مصیبت یا حسین۔